सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर आप तक मेरी बात पहुंचती है या आप मेरी बात सुनते हैं तो आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। वो ये है कि अपने बच्चों का, अपने छोटे बहनों भाइयों का, अपने पोते पोतियों का, नवासे नवासियों का बहुत ख्याल करें कि आजकल कुछ वबाएं आई हुई हैं, जिस्म पे दाने हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, मौसम बदल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग आपको इंजेक्शन लगाने के लिए आपके घर पे आते हैं, मतलब हॉस्पिटल की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो पोलियो के लोग आपके घर पे आते हैं, उनसे आप भरपूर तावन करें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत से प्रोपगंडे हो रहे हैं, ये है वो है। देखें, हमारी बहनें जो जॉब करती हैं वो कितने खलूस से घर में आती हैं, बड़े प्यार से बच्चों को कतरे भी पिलाती हैं और उसके अलावा इंजेक्शन भी लगाती हैं और आपको हिदायत वगैरह भी देती हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक का शुक्र है कि कुछ लोग, मसीहा लोग, इस ज़िमन में काम कर रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं। हालांकि आजकल मेडिसिन बहुत महंगी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके घर पे आते हैं, घर का दरवाज़ा दस्तक देते हैं, खटखटाते हैं और उसके बाद आपके छोटे बच्चों को कतरे भी पिलाते हैं और उनको ड्रॉपिंग भी करते हैं और इसके अलावा इंजेक्शन भी लगाते हैं। और उनके साथ एक आध सेक्रेटरी भी होता है जो लिखता है कि फ़लाँ नंबर है घर का, गेट का, और उस पर हमने ये काम किया है। और उसके साथ कम से कम 30-40 किलो वज़न उठाए हुए एक हमारा पुलिस वाला कांस्टेबल भी होता है जो अपना फ़र्ज़ मनसब ही अदा करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र करें कि आज ऐसा सिस्टम है कि हमारे घर में लोग आके हमारा इलाज करते हैं। और एक ज़माने में, मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत छोटा सा था तो उस वक़्त भी वबाएँ फैलती थीं और उस वक़्त बहुत सी वबाएँ, जिनमें मतलब है कि बहुत से हैज़ा, ज़ुकाम, तबदिक, चीचक, ज़ुकाम और बहुत सी बीमारियाँ होती थीं और कोई पुरसान हाल नहीं होता था। मेडिसन तो होती ही नहीं थी। उस वक़्त हकीम लोग होते थे और उससे इलाज किया जाता था, या बड़े सियाने होते थे जो घर से जो प्याज वगैरह कूट के या कुछ जो बूटी जड़ी बूटियाँ हैं वो देते थे। मेरे दोस्तों, कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। ये बच्चे जो इस चीज़ से महरूम होते हैं ना, मैंने बहुत देखा है, बड़े हो के उन्हें कोई ना कोई कमी उनके जिस्म में, उनकी बॉडी में कोई ना कोई कमी हो जाती है। कई लोगों के जो है वो उस पाँव में लंगड़ाहट आ जाती है, कोई मतलब किसी हिस्से जिस्म के किसी हिस्से में अपाज हो जाता है, किसी के दिल में सुराख होता है और कई लोगों को थैलेसीमिया, खून की कमी वाक़ई हो जाती है। कई लोग बच्चों को हार्ट पेशेंट वो बन जाते हैं और फिर जितना भी माँ बाप कमाते हैं ना, वो उसी पे लगाते हैं और परेशानी अलग होती है। कभी एक हॉस्पिटल में, कभी दूसरे हॉस्पिटल में, कभी किससे कर्जा लेना, कभी घर की क्या चीज़ बेचनी। अपने बच्चों का बहुत ख्याल करें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, तारीखदान बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, लेक्चरार बन जाते हैं और लीडर बन जाते हैं और दुनिया की तारीख, साइंसदान बन जाते हैं, दुनिया की तारीख बदल देते हैं। आप तो बहुत सी बातें आजकल ये मीडिया पे सुनते होंगे, लेकिन ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आपको पता होगा, आप मुझसे बहुत काबिल हैं, आप लायक लोग हैं, लेकिन खुराक अच्छी इस्तेमाल करें और खालिस इस्तेमाल करें, सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले की बात है, जब
جہلیت بہت زیادہ ہوتی تھی. اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے تو کچھ لوگ ان کو کندھے پہ اٹھا کے آگے جا کے ایک پہاڑی کے ساتھ عقب میں ایک ڈلوان ہوتی تھی, وہاں سے نیچے پھینک کے آ جاتے تھے. اور وہاں جب دیکھتے تھے تو نیچے وہاں پہ انسانی پنجر پڑے ہوتے تھے, ڈھانچے پڑے ہوتے تھے, بدبودار علاقہ تھا وہ, اور کئی قسم کے جانور, کیڑے مکوڑے, اشرات الارض وہاں ان لوگوں کو کھاتے تھے. کئی گھنٹے یا کئی روز وہ تڑپتے, اس کے بعد مر جاتے, وہاں جانور آ کے ان کو کھا جاتے. اسی طرح ایک شخص نے جب اس کا والد بوڑھا ہو گیا, سب گھر والوں نے کہا کہ یار تم بڑے بھائی ہو, تم بابا کو جا کے پھینک آؤ جو ہماری رسم ہے. اس نے اپنے باپ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور باپ کو مطلب چل پڑا وہ پھینکنے کے لیے. رستے میں ایک جگہ آئی جہاں پہ ایک بڑا سا پتھر تھا. اس نے اپنے بابا کو وہاں بٹھایا کہ میں تھوڑا سا وہ یہاں پہ ریسٹ کر لوں, تھوڑا دمہ کر لوں. تو بابا رو گیا. وہ اپنے باپ کے پاس گئے, اس نے بابا آپ روئے کیوں ہیں؟ اس لیے اس خوف سے کہ کچھ دیر کے بعد آپ مر جائیں گے. تو بابا نے یہ کہا کہ بیٹے میں موت سے نہیں ڈرتا, میرے سامنے کتنے ہی ہم لوگوں نے یہاں آ کے بزرگ پھینکے ہیں اور اپنے آباء و اجداد بھی پھینکے ہیں, لیکن مجھے آج ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے والد کو, اپنے بابا کو پھینکا تھا, وہ بہت بیمار ہو گئے تھے اور بہت ضعیف ہو گئے تھے, کمزور ہو گئے تھے, تو کرا رہے تھے. جب میں نے ان کو ڈلوان سے اس جگہ سے نیچے پھینکا تو جب نیچے وہ جا کے گرے تو ان کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ گئیں, وہ چیخ اور چلا رہے تھے. اسی دوران میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں پہ دبکے ہوئے گرد کوئی جانور آئے اور بہت سی ایسی بلائیں آئیں اور انہوں نے بابا کو کھانا شروع کیا, اور بابا کا خون نکل رہا تھا, وہ بابا کو کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. تو یہ منظر مجھے آج یاد آ رہا ہے. تو مجھے اپنے بابا کے اس انجام سے جو ہے یہ میں برداشت نہیں کر سکا. لیکن کوئی بات نہیں, چلو اٹھو, وقت جا رہا ہے. اس نے کہا آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. بابا اپنے بیٹے کے کندھے پہ سوار ہو گئے تو بیٹا آگے جانے کی بجائے پیچھے کی جانب آنے لگا. بابا نے کہا یار یہ کیا بات ہے, وقت جا رہا ہے, سورج ڈل رہا ہے, شام ہو رہی ہے, تم اپنا کام ختم کر کے گھر جاؤ, گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے. اس نے کہا نہیں بابا, آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا. وہ گیا اور اس نے اپنے گاؤں کے پاس ایک کھوہ سے بنی ہوئی تھی غار سا, جسے ہم مطلب پورا کہتے ہیں, تو اس نے بابا کو وہاں رکھا. قریب ہی جا کے کسی گھر سے کوئی کھانا وغیرہ لایا, کوئی مطلب وہ کمبل وغیرہ, کوئی کپڑا گرم لایا اور بابا کو دیا. اس نے کہا آپ ادھر ہی ہوں. پانی بھی دیا بابا کو, میں روزانہ آپ کو یہاں پہ کھانا پہنچاؤں گا. اس نے کہا بیٹے جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے, تمہیں ماریں گے, یہ تو ایک رسم ہے. اس نے کہا نہیں بابا, آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. تو وہ بندہ گھر چلا گیا. سب نے کہا ہاں بھائی کیسے؟ اس نے کہا بس بابا کو میں وہاں گرا کے آ گیا ہوں, وہ بس مر گیا ہے بابا, جانوروں نے کھا لیا ہے. تو پھر وہ روزانہ اس ٹائم پہ وہ گھر سے یا جہاں کام کرتا تھا وہاں سے غائب ہو جاتا اور اپنے والد کو وہاں وہ چیزیں پہنچانے لگ جاتا. اور کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ ایک اس غار کے آگے گھاس وغیرہ رکھ جاتا ہے, کچھ لکڑیاں رکھ جاتا ہے, یہ کیا منظر کیا ہے, آخر راز کیا ہے. اور کچھ لوگ چھپ کے اس کے پیچھے گئے. جب وہ اندر گیا تو وہ بھی اندر چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کا باپ زندہ ہے, اور وہ باپ کے جسم کو صاف کرنے کے بعد اور اپنے اس کے ہاتھ دلوانے کے بعد بابا کو کھانا دے رہا ہے. ان لوگوں نے کہا ہم یار یہ تم نے کیا کیا ہے, یہ تو تم کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد کو مار دیا ہے. اس نے کہا نہیں یار, قدرتی طور پہ اس کے خون میں کوئی اللہ کی طرف سے انسانیت آ گئی. تو پھر اس نے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, بادلے ناخواستہ اپنے باپ کو کندھے پہ اٹھایا اور گھر لے آیا. سب گھر والوں نے دیکھا اور بہت ناراض ہوئے. اس نے کہا مجھے تمہاری کسی کی ضرورت نہیں ہے, تم ان کو جس طرح بھی سمجھو, میں ان کو خود سنبھالوں گا.
اس نے اپنی بیوی کو بھی قائل کر لیا کہ یہ ہمارا باپ ہے، کل تمہارا اور میرا بھی حشر یہی ہوگا، ہماری اولاد بھی اسی طرح ہمارے ساتھ کرے گی۔ لہٰذا انہوں نے ایک اور جگہ لے لی اور وہاں پہ اس بابا کی خدمت کی، اور وہ بابا کچھ عرصے کے بعد اپنی طبی موت فوت ہو گیا اور انہوں نے اس کو دفنا دیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے ان کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرو، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جو کچھ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یاد رکھیں، والدین جو ہیں نا، اگر وہ گناہگار ہیں تو اللہ کے گناہگار ہیں، لیکن آپ کے تو والدین ہیں نا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے گھر کا بہت خیال کریں اور فضول وقت ضائع نہ کریں، تعلیم حاصل کریں، پڑھیں، اور جب انشاءاللہ تعالی باپ ماں کی دعا جب آپ کو لگے گی نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اللہ پاک کتنا بڑا مقام دے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔